نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم. ہزار بار بشویم دہن دمشق و گلاب، ہزار بار بشویم دہن دمشق و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی. سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کا کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا. کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جاں فدا. کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جاں فدا. نہیں دو جاں سے بھی جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جاں نہیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بن تصلوا علیہ. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ. محمد الرسول اللہ. حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اسماء گرامی صحیح احادیث سے ثابت ہیں، ان میں احمد بھی ہے. حضرت جبیر بن موتام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمی. یہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں الحاشر ہوں. لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا. حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی احمد حمد کا مبالغہ ہے. احمد حمد کا مبالغہ ہے، یعنی اللہ تعالی کی بہت زیادہ یا سب سے زیادہ حمد کرنے والا. احمد اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے کون؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کرنے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. احمد، یہ آپ تعریف کرنے والے اللہ کی. اور محمد بحالت مفعول مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ذات جس کی بار بار مسلسل بلا وقفہ تعریف کی جائے، وہ ہے محمد. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والے ہیں. ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ ہیں احمد، تعریف کرنے والے. اور آپ کی ذات جو ہے وہ سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تعریف پہ تعریف کر رہا ہے. الذی یحمد حمدا بعد حمد، یعنی وہ ذات جس کی مسلسل تعریف کی جائے. اس صیغے میں کثرت حمد کا مبالغہ ہے، یعنی بہت ہی زیادہ تعریف کیا گیا یا سب سے زیادہ تعریف کیا گیا. تو مخلوق میں سب سے زیادہ تعریف کیے گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پس حمد کے مفعول کے لحاظ سے دیکھیں تو فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تعریف کیے گئے ہیں. ساری مخلوق میں سب سے زیادہ جو تعریف کیے گئے ہیں، جن کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی تفضیل کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں. علاوہ بری لواء الحمد
بھی قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہوگا، اور سارے انسان وہ ملائکہ آپ کے منصب جلیلہ وہ مقام رفیعہ سے مطلع ہو کر آپ کی شایان شان تعریف کریں گے۔ روز محشر تمام مخلوق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہے گی۔ آپ اس مقام پر صفت حمد کے ساتھ مشہور ہوں گے اور مقام محمود پر کھڑے کیے جائیں گے، جس کا آپ سے وعدہ فرمایا گیا۔ اس وقت سب اولین و آخرین آپ کی تعریف و توصیف میں رتب اللسان ہو جائیں گے، نیز آپ لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے، اور اس مقام پر حمد و ثنا کے وہ کلمات آپ سے مفتوح ہوں گے جو فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا کسی دوسرے پر مفتوح نہیں فرمائے گئے ہوں گے۔ علاوہ بری پہلے انبیاء کرام کی کتابوں میں اس امت کو حمادون کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، اس لحاظ سے بھی آپ ہی زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کا اسم گرامی محمد اور احمد ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابہ کرام میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اسم گرامی احمد معروف و مستعمل تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی نام لے کر بارگاہ رسالت ماپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حاملین عرش اور تمام پاکیزہ لوگ اس مبارک ہستی پر درود بھیجیں جس کا اسم گرامی احمد ہے۔ احمد کا معنی ہے احمد الحامدین لربی، تمام حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اپنے رب کی حمد کرنے والا۔ ان مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنے والے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تمام حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اپنے رب کی حمد کرنے والا، یہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے رب کی حمد کی کثرت کی برکت سے ہی آپ محمد بھی بنے۔ آپ اللہ کی تعریف کرنے والے، اللہ آپ کی تعریف کرنے والا۔ اب سب سے بڑھ کر آپ اللہ کی تعریف کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر آپ کی تعریف کرنے والا، تو آپ حمد احمد بھی ہے، محمد بھی ہیں۔ فالمحمد هو الذي حمدا مر بعد ممرہ، یعنی جس کی بار بار حمد کی جا رہی ہو وہ محمد ہے۔ اور یہ بار بار حمد کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے کہ بار بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرما رہا ہے۔ نہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرنے میں آپ کا کوئی مثیل ہے، کوئی فرشتہ، کوئی رسول، کوئی نبی اپنے خداوند کی حمد و سرائی اور ثنا گستری میں اس مقام پر نہیں پہنچا، اور نہ پہنچ سکتا ہے جس مقام پر اللہ تعالیٰ کا یہ پیارا حبیب فائز ہے۔ اسی طرح مخلوق میں سے جتنی حمد اور جتنی ستائش اس عبد محبوب کی ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ جن و انس اس کے شناخواں ہیں، حور و ملک اس کی توصیف میں رتب اللسان ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی مدح فرما رہا ہے۔ صرف اس فانی دنیا ہی میں نہیں بلکہ عالم آخرت میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان نرالی ہوگی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شان محمدیت کی تابانیوں کا صحیح اندازہ اس وقت ہوگا جب دست مبارک میں لوائے ہم تھامے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حبیب مقام محمود پر جلوہ فرمائے گا۔ اس وقت اندازہ ہوگا مقام محمود پر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہوں گے، سب کی زبان پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوگی۔ روز محشر سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا خطبہ پڑھیں گے، سب آپ کی تعریف کے گن گائیں گے۔ اس وقت آپ کی شان کا اندازہ ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ تمام انبیاء، تمام مخلوق سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں گے اس دن۔ حضور نبی مکرم رحمت للعالمین
शफीउल मुस्लिमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहले अहमद हैं, यानी पहले अहमद हैं, अपने रब की तारीफ करने वाले, अपने रब की हम्द बयान करने वाले। तो हुजूर पहले हम अहमद है और बाद में मोहम्मद, यानी पहले आप अपने अल्लाह रब की हम्द बयान करने वाले, फिर अल्लाह तबारक व तआला आपकी तारीफ करने वाला। तो आप अहमद भी हैं, मोहम्मद भी हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने रब की हम्द व सना बजा लाना पहले था। यूं ही आलम अरवा में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद के नाम से मशहूर थे और आलम शाम में मोहम्मद के नाम से मारूफ हुए। अल्लाह तबारक व तआला के बाद जिस हस्ती की सबसे बड़ी तारीफ और तौसीफ की गई है वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मोहम्मद है, सबसे ज्यादा तारीफ किए गए। इस तरह सबसे बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ फरमाने वाले भी आप हैं, अहमद हैं आप, सबसे बढ़कर तारीफ करने वाले। अहमद का माने सबसे बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला की हम्द करने वाला के हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की जो हम्द हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है अव्वलीन व आखिरीन में, इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यही वजह है कि हम्द का झंडा लवाए हम्द, रोज़े महशर जो हम्द का झंडा होगा लवाए हम्द, सिर्फ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को अता किया जाएगा। अबू सईद अल खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना सय्यदु वलद आदम यौमुल क़ियामा वला फ़ख्र वो बियदी लवाउल हम्द वला फ़ख्र वमा मिन नबी यौमइज़िन आदम व मिन सवा इल्ला तहत लवाई। ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, यानी क़यामत के दिन सारी औलाद आदम का सरदार मैं हूंगा, सारी औलाद आदम का सरदार मैं हूंगा, हम्द का परचम मेरे हाथ में होगा, सारे नबी मेरे परचम के नीचे जमा होंगे। ये सारी बातें इज़हार हकीकत के तौर पर कह रहा हूं, फखर व मुबाहात मकसूद नहीं, फखर के लिए नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। ये क्या ना सैयदु वलद आदम यौमुल क़ियामा वला फखर, क़यामत के दिन में तमाम औलाद आदम का सरदार हूंगा मैं, इस बात पर मुझे फखर नहीं है। वो बियदी लवाउल हम्द, और मेरे हाथों में तारीफ का झंडा होगा, हम्द का झंडा होगा, इस पर भी फखर नहीं। तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे, मेरे परचम के नीचे होंगे, ये हकीकत है। ये क़यामत के दिन ये चीज होगी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब लोग उठेंगे तो सबसे पहले हम उठेंगे। तिर्मिज़ी व दरामी की हदीस है कि क़यामत के दिन जब लोग उठेंगे तो सबसे पहले हम उठेंगे, जब चलेंगे तो सबके पेशवा हम होंगे, जब सब खामोश होंगे तो हम कलाम फरमाएंगे, जब सब महबूस होंगे तो हम शिफात करेंगे, जब सब मायूस होंगे तो हम खुशखबरी देंगे। इन्ना अर्सलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, आप तो खुशखबरी देने वाले हैं। आप अल्लाह तबारक व तआला ने आपको खुशखबरी देने वाला बनाया है, तो क़यामत के दिन भी आप खुशखबरी देंगे। आप इस दिन कुंजियां और हम्द का झंडा हमारे हाथ में होगा। जन्नत की कुंजियां हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होंगे, शिफात का झंडा, हम्द का झंडा, शिफात सब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की जाएगी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हम्दिया कलमात अता फरमाएगा जो इससे पहले किसी को नसीब ना हुए। मैं अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सजदा रेजी करूंगा, यानी ऐसे कलमात अदा फरमाएंगे जो इससे पहले किसी को अदा नहीं किए गए। फिर आप सजदे में जाएंगे, अल्लाह की हम्द बयान करेंगे। मैं ऐसी हम्द करूंगा जिससे पहले
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی حمد کسی نے نہ کی ہوگی. آپ احمد ہیں، آپ اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، تو آپ ایسی تعریف کریں گے کہ کسی نے ایسی تعریف نہیں کی ہوگی، اور نہ بعد میں کوئی کرے گا ایسی تعریف کہ ویسی تعریف کریں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو سنی جائے گی. جب آپ سجدے میں جائیں گے اللہ کی حمد بیان کریں گے تو حکم ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، فرمائیے، کچھ کہیے، آپ جو کہیں گے آپ کی سنی جائے گی. شفاعت کرو، شفاعت قبول کی جائے گی. کتاب الشفا میں لکھا ہے یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے میں رہیں گے، گڑ گڑائیں گے، امت کے لیے فریاد کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا سر اٹھائیے اے حبیب، یا محمد ارفع راسک تکلم یسمع وشفا تشفع. یہ کلمات کہ حبیب آپ اپنا سر اٹھائیے اور کلام کیجئے، آپ کی سنی جائے گی، آپ شفاعت فرمائیں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ حضور کی رضا چاہتا ہے کہ حبیب آپ راضی ہو جائیں، بس ہم سے آپ راضی ہو جائے. ساری مخلوق یہ چاہتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. تمام انبیاء کرام یہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. ہر ایک کی کوشش یہی ہوگی کہ اللہ کو منوا لے، اللہ کو راضی کر لے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، اتنا دے دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کرے گا. اور آپ کب راضی ہوں گے؟ جب آپ کی ساری امت جنت میں چلی جائے. امت کی بخشش کروانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے. تو اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے. حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا کون ہے؟ آپ احمد ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. ساری مخلوق میں سب سے بڑھ کر آپ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. تو آپ سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں. آپ احمد ہیں. منکر ختم نبوت قاسم نانوتوی کو یہ کہتے ہوئے شرم نہ آئی کہ نبی امتی سے صرف علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں. نبی کیا کہتا ہے؟ وہ قاسم نانوتوی کہتا ہے کہ نبی امتی سے صرف علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، رہ گیا عمل تو بسا اوقات بظاہر امتی نبی کے مساوی ہو جاتے ہیں، بلکہ بڑھ بھی جاتے ہیں. یہ تحذیر الناس میں لکھتا ہے کہ امتی عمل کرتے کرتے نبی سے بڑھ جاتے ہیں معاذ اللہ. یعنی عبادت امتی بھی زیادہ کر سکتا ہے. یہ اس طرح لکھا جا رہا ہے کہ ایک امتی اپنے نبی سے زیادہ عبادت کر سکتا ہے، اس کو لکھا جا رہا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی نہ صحیح رسمی تعلق بھی ہوتا تو اس قدم کی جرت نہ کی جاتی تھی. قلبی تعلق کہاں ہے؟ ارے اگر رسمی بھی ہوتا، نام بھی اگر رکھے، رسمی بھی اگر تعلق ہوتا تو اس قدم کی جرت نہیں کر سکتے تھے. بارگاہ رسالت میں اس طرح کی بے ادبی نہیں ہوتی تھی. کوئی تعلق نہیں نبی سے ان کا، نہ قلبی تعلق ہے نہ رسمی تعلق ہے. نبی کی توہین کرنا ان کا مقصد ہے بس. جبرائیل امین جبیں سے جگاتے ہیں آپ کو. کیا مقام ہے دیکھ لیجیے آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جبرائیل امین جبیں سے جگاتے ہیں آپ کو
کس درجہ احترام ہے میرے حضور کا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا لمحہ لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے گزرا. غار ہرا کی خلوت ہو یا حرم کعبہ کی جلوت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مقام پر اپنے مالک حقیقی کا نام لے لے کر ذروں کو بھی گوہر آفتاب بنا دیا. ذرا غور کیجئے اس بات میں کہ وہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دن رات اپنے رب کے نغمات لاہوتی کے ساتھ مکے کی ہواؤں فضاؤں کو معطر معمبر کر رہے ہوں گے، ان سے بڑھ کر کوئی رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے؟ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی توحید کو جان سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت پانے کا حق بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کا حق بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا. مگر یہ عبد کامل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے لا تعلق ہو کر وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَتَبَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو کا پیکر بن کر رات رب تبارک و تعالیٰ کے حضور قیام و سجود میں رب تبارک و تعالیٰ کی رو رو کر اپنے دکھڑے سنا رہے ہوتے ہوں اور عرض کرتے ہیں اے مولا میں تیری عبادت کا ادا نہیں کر سکتا. اللہ اللہ. اتنا انکسار کے انسانیت اور ابدیت کے نقطے کمال پر پہنچ کر بھی کہتے ہیں کہ اے مولا میں تیری بندگی کا بھی حق ادا نہیں کر سکا. یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَتَبَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا. ادھر محبوب حق بندگی ادا کر رہا ہے تو ان کا رب حق ربوبیت ادا کر رہا ہے کہ اے محبوب تو نے میرے نام کے نعرے لگا لگا کر مکے کے گلی کوچوں اس کی فضاؤں اور ہواؤں کو منور کر دیا. اب تیری بندگی کا تقاضا ہے کہ تجھے ایسے مقام پر فائز کروں گا جس کے آگے محبوبیت کا کوئی مقام نہیں. تیری محبت کا تقاضا ہے کہ تجھے وہ مقام دیا جائے اور وہ نام دیا جائے کہ نام لینے والوں کی نگاہ فرط عقیدہ سے جھک جائیں. لہذا ہم نے تجھے احمد الحامدین بنا دیا، یعنی تمام تعریف کرنے والوں میں سب سے زیادہ تعریف کرنے والا بنا دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام عطا کر دیا. یہ شان محبوبیت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. قصائص کبریٰ میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ اے موسیٰ جو شخص احمد کا منکر ہوگا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا الہی احمد کون؟ فرمایا وہ ساری مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں جن کا نام آسمان اور زمین پر پیدائش سے قبل میں نے عرش پر لکھ دیا اور جنت میں اس وقت تک کوئی داخل نہ ہوگا جب تک کہ وہ خود اور ان کی ساری امت نہ داخل ہو جائیں. اللہ اکبر. اور خصائص کبریٰ میں یہ لکھا ہے کہ معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فضائل کی سب سے مستند کتاب ہے یہ خصائص کبریٰ جو ہے. یہ ہر گھر میں رہنی چاہیے یہ کتاب خصائص کبریٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا پر تشریف آوری سے پہلے آپ کے اسم مبارک احمد سے جانتے تھے اور اپنی کتابوں میں اس نام کو بھی پڑھتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں میں نے ایک یہودی کو اپنی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پایا. ایک یہودی آپ کو غور سے دیکھ رہا تھا تو اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟
میں نے بتایا احمد، پھر اس نے میری پشت کی جانب دیکھا اور بولا یہ اس امت کے نبی ہیں. اللہ اکبر. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں سابقہ کتب میں بھی، توریت، زبور، انجیل اور دیگر کتب میں موجود ہیں. تو لفظ احمد کے ساتھ یہ تمام چیزیں موجود ہیں. تو سابقہ امت کے راہب اور وہ لوگ جو کتابوں کے جاننے والے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیوں سے پہچانتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں، جو آپ کی کیفیت، جو نشانیاں بتائی گئی ہیں کتب سابقہ میں، اس سے پڑھ پڑھ کے لوگ پہچانتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.